بخار کا علاج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم طریقہ بتاتے ہیں. اس میں 2-3 احادیث ہیں، انہی کو ہم دیکھیں گے. ویسے بہت لینتھی ہے لیسن، لیکن ہم نے چونکہ احادیث کے حوالے سے چلنا ہے تو اس لیے ہم زیادہ تر احادیث پہ اکتفا کریں گے اور دیکھیں گے کہ اصل طریقہ کیا تھا. صحیح بخاری اور مسلم دونوں کتابوں میں نافع نے ابن عمر سے روایت کی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بخار یا بخار کی تیزی جہنم کی لپٹ سے ہے، اسے دور کر دو پانی کے ذریعے یا چھینٹے دے کر یا وضو سے یا غسل سے، یعنی ان میں سے کسی بھی طریقے سے. کتنے طریقے بتائیں ایک بخار کے؟ پانی کے ذریعے، پانی کسی بھی طریقے سے، جیسے اسپونجنگ کی جاتی ہے آج کل، ٹاول بھگو کے ٹھنڈے پانی میں اور پھر اس کو نچوڑ کے پٹیاں رکھی جاتی ہیں، تو کیا کیا آپ نے؟ پانی کا استعمال کیا. پھر چھینٹے دے کر بھی، کہیں چھینٹوں کی ضرورت پڑ جاتی ہے، پٹی بھی نہیں رکھ سکتے، ہو سکتا ہے آپ کے پاس پٹی نہ ہو، اب کیا کریں؟ ہاتھ بھی گیلا کر کے رکھا جا سکتا ہے، پانی کو استعمال کرنا ہے. وضو کرا کے، وضو کر کے یا وضو کرا کے. مریض جس کو بہت تیز بخار ہے اس کو آپ وضو کرا دیں، کتنا پیارا طریقہ ہے کہ اس کے ہاتھ منہ دھلا کے بالکل اس کو صاف ستھرا بھی کر دیں اور بخار بھی ہلکا ہو جائے. یا پھر غسل کے ساتھ، دیکھیں صرف یہ نہیں فرمایا کہ جیسا بھی بخار ہو اٹھا کے غسل کرا دیں. اب اگر نمونیے میں آپ اس کو نہلا دیں گے تو کیا ہوگا؟ زندہ رہے گا مریض، جان خطرے میں ہے نا. تو اس لیے یہ سارے طریقے بتائیں کہ اگر سردی کا بخار ہے، ٹائیفائڈ ہے، نمونیا ہے، یا کسی اور آنتوں کے انفیکشن سے جب ڈائریا ہو جاتا ہے اور اس کے ساتھ جو بخار ہو جاتا ہے، تو ایسے میں مریض کی قوت مدافعت بہت کمزور ہو چکی ہوتی ہے، مریض بہت تھکا ہوا اور نکاہت محسوس کرتا ہے. تو ایسے میں اس کو چھینٹے یا پٹیاں یا پانی کا ہاتھ لگا دینا ہی کافی ہے، کیونکہ ہو سکتا ہے زیادہ ٹھنڈا کرنے سے وہ مزید اس کی پسلیوں میں درد ہو جائے یا جسم میں درد ہو جائے، کیونکہ ٹائیفائڈ کا مریض بھی جو ہے نہانے کے بعد جسم درد محسوس کرتا ہے. اور اسی طرح نمونیا والے کو بھی احتیاط کے ساتھ نہلایا جاتا ہے. نہلانے کو تو نہلایا جا سکتا ہے، خوب گرم پانی میں آپ اس کو لٹا دیں، بٹھا دیں، لیکن نہلانے کے بعد کی حفاظت بڑی امپورٹنٹ ہے. وہ اکثر لوگ نہیں جانتے، جس کی وجہ سے نہلانے سے پرہیز بتایا جاتا ہے. کیونکہ گرم گرم ٹبس کے پانی سے نکال کر پھر کمرے کو اتنا گرم ہونا چاہیے کہ وہ پانی اور کمرے کا ٹیمپریچر ایکول ہو، تو پھر تو کوئی حرج نہیں. لیکن یہ احتیاطی تدابیر چونکہ لوگ اختیار نہیں کرتے، اس لیے مریض کو آدھا مار دیتے ہیں. تو کہا جاتا ہے کہ نہ نہلائیں تو بہتر ہے کچھ دن، یعنی 3 دن یا جتنے بھی دن سیویئر کنڈیشن ہے اتنے دن میں. ہاں، پانی کے چھینٹے اس کو دیے جا سکتے ہیں، یا پھر اسپونجنگ نمونیے کے مریض کو بھی کی جا سکتی ہے. بہت زیادہ کپڑے پہنانے سے گریز کرنا چاہیے، اتنے کپڑے نہ پہنائیں کہ اس سے بہت پسینے آ جائیں، اور اتنے کم بھی نہ کریں کہ مزید دردیں شروع ہو جائیں. ایک محتاط انداز سے چلنا چاہیے. البتہ گرمی کا بخار ہے، لو لگ گئی ہے، سن سٹروک ہو گیا ہے، تو آپ پانی کے ٹھنڈے ٹب میں مریض کو لٹا دیں تو کوئی حرج نہیں. گرمی کے موسم میں اگر سورج کی گرمی سے بخار ہو گیا ہے یا سن سٹروک اسی کو بولتے ہیں نا، لو لگ جاتی ہے جب، تو پھر مریض اگر ٹھنڈے پانی میں بیٹھ بھی جائے یا مسلسل سر پہ ٹھنڈا پانی ڈالا جائے تو کوئی حرج نہیں، بخار بھی کم ہوگا، مریض کو آرام بھی پہنچے گا. تو یہ 3 یا 4 طریقے جو ہیں، یہ ہر بخار کی نوعیت کو دیکھا جائے گا، مریض کی کنڈیشن کو دیکھا جائے گا، چھوٹے بڑے جوان کے لحاظ سے ان چیزوں میں سے کسی ایک چیز کا استعمال کیا جائے گا. اس کے بعد پیج نمبر 55 پر ہے، جب تم سے کوئی بخار زدہ ہو، یعنی تم میں سے کسی کو بخار ہو جائے تو بخار والے شخص پر ٹھنڈے پانی کے چھینٹے دیے جائیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب بھی تم میں سے کسی کو بخار ہو جائے تو اس کو ٹھنڈے پانی کے چھینٹے صبح سویرے دیے جائیں. صبح سویرے سے مراد یہ ہے کہ انسان اکثر جب سوتا ہے تو اپنے آپ کو تھوڑا سا وارم کر کے سونا چاہتا ہے. آپ دیکھتے ہیں کہ سخت گرمیوں میں بھی اگر آپ اے سی میں بھی سو رہے ہیں فرض کریں تو آپ کچھ نہ کچھ اوڑھ لیتے ہیں نا، کہ سانس تو ٹھنڈی ہوا میں آتا رہے مگر جسم زیادہ ٹھنڈا نہ ہونے پائے. تو اس میں پھر کیا ہوتا ہے، جسم کو گرما کر سونے سے صبح میں بخار زیادہ ہو جاتا ہے، اور جب بخار زیادہ ہوگا تو اس کا علاج کیا ہے؟ پانی. اور پانی کے اگر چھینٹے دے دیے جائیں صبح صبح تو کیا ہوگا؟ بخار ٹھنڈا پڑ جائے گا. اور دوسری جگہ پر حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مرفوعاً یہ روایت سنن ابن ماجہ میں لکھی ہے کہ بخار جہنم کی بھٹیوں میں سے ایک بھٹی ہے، اسے دور کر دو ٹھنڈے پانی سے. اور ایک اور جگہ پر ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم
کو جب بخار ہوتا تو پانی کا مشکیزہ طلب فرماتے ہیں. مشکیزہ کیا آتا ہے؟ مشق کہہ لیں آپ. ہمارے ہاں گھڑے ہوتے ہیں، لیکن عرب میں اس وقت اس دور میں چمڑے کی مشقیں ہوا کرتی تھی. تو کیا فرماتے ہیں کہ جب بھی بخار ہوتا تو آپ پانی کی مشق یا پانی کا مشکیزہ طلب فرماتے اور اسے سر پر انڈیل کر غسل کر لیتے، یعنی سارے جسم پر اچھی طرح پانی پہنچاتے، کوئی ایک حصے کو ٹھنڈا زیادہ نہ کرتے تھے. اس کی کیا وجہ ہے؟ آپ کو پتا ہے کہ مکہ کا موسم خاصا گرم ہوتا ہے. آج کل بھی کوئی خاص سردی وہاں پر نہیں ہے، ابھی بھی لو نہیں چل رہی ہے. تو مکہ میں چونکہ سردیوں میں بھی اگر اتنی گرمی ہے تو گرمیوں میں تو آپ کو پتا ہے بہت شدید گرمی ہوتی ہے، تو وہاں پر عموماً گرمی کا بخار ہوتا ہے. تو گرمی سے بخار ہے اگر تو اس کا علاج پانی ہے. جیسے آگ کو پانی سے بجھایا جاتا ہے تو بخار کو بھی پانی سے بجھایا جاتا ہے. اب آپ خود فیصلہ کریں گے کہ بخار کون سا ہے. پٹی لگانے سے پہلے تو اتنی احتیاط کی اس لیے ضرورت نہیں ہے کہ پٹی سیف ہے، کیونکہ پانی کے چھینٹے ہو سکتے ہیں آپ اچھا خاصا پکڑ کے چھینٹا مار دیں اور اس کے سارے کپڑے بھی پیچھے تک گیلے ہو جائیں. ہو بخار سردی کا تو میں بھی آپ مریض کے ساتھ زیادتی کر بیٹھے. اس لیے پٹی کا کہا جاتا ہے کہ پٹی کا پانی کم از کم بہ کے سارے سر کو گیلا نہیں کرتا. آپ اس کو اچھی طرح نچوڑ لیتے ہیں اور پھر سر پہ ایک ٹھنڈی سی پٹی رکھ دیتے ہیں تو بخار خاصا کم ہو جاتا ہے.